بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس 82 علم البلاغت میں سے وجہ الشبہ فی الجملۃ کأن حدیث کا الشہد فی حلاوتہ ہوا۔ اس جملے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وجہ شبہ جو ہے وہ کون سی ہے۔ کأن حدیث کا فی الشہد فی حلاوتہ، کہ گویا کہ حدیث کا تمہاری گفتگو الشہد شہد کی مانند ہے فی حلاوت ہی مٹھاس میں۔ تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ وجہ شبہ کون سی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے عبارت کو دیکھیں، کأن حرف تشبیہ ہے، حدیث کا تمہاری گفتگو، حدیث کا شہدی، اب اس کی گفتگو کو شہد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث کا گفتگو جو ہے اس میں یہ مشبہ ہوگا، الشہد شہد سے تشبیہ دی گئی ہے تو یہ مشبہ بھی ہوگا، اور فی حلاوت ہی تو یہ اس میں وجہ شبہ ہوگی۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ اس جملے میں حلاوت جو ہے یہ وجہ شبہ ہے۔ کأن ادات تشبیہ جو پہلے جملے میں موجود ہے، حدیث کا مشبہ اور الشہد مشبہ بھی فی حلاوت ہی یہ وجہ شبہ۔ تو چار چیزیں جو ہیں تشبیہ میں وہ پائی جانی ضروری ہیں، ایک مشبہ جو کہ حدیث ہے، مشبہ بھی الشہد، کأن ادات تشبیہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس کی وجہ شبہ ہے فی حلاوت ہی۔ تو یہ چار چیزیں اس میں موجود ہیں، تو ہم نے یہ بتانا تھا کہ اس میں جملے میں وجہ شبہ کون سی ہے، تو یہ حلاوت جو ہے نا یہ اس میں یہ وجہ شبہ ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ اور ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ تشبیہ میں جب بھی آپ تشبیہ اور مشابہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری سے تشبیہ دے رہے ہیں تو جو مشبہ بھی ہے، جس چیز سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس میں وہ خاصیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک طرف گفتگو ہے یہ مشبہ ہے، دوسری طرف شہد ہے، گفتگو کو شہد سے تشبیہ دے رہے ہیں اور شہد میں یہ چیز جو ہے مٹھاس زیادہ ہوتی ہے گفتگو کی نسبت، تو گفتگو کو شہد سے تشبیہ دی گئی اور وجہ شبہ جو ہے اس میں یہ حلاوت ہے، فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد 83 ہے کہ المشبہ فی الجملۃ، اس جملے میں مشبہ کون سا ہے کہ مشیُک کمشی الصفحات فی البدء۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں کہ مشیُک تیری چال، تیرا چلنا، کمشی الصفحات کہ تیرا جو چلنا ہے وہ ایسے ہے، تیری چال ایسے ہے جیسے کہ کچھوے کی چال ہوتی ہے، فی البدء سلو چلنے میں، آہستہ چلنے میں، کہ تیری چال جو ہے تیری چلنا ایسے ہے جیسے کہ کچھوے کا چلنا ہے، فی البدء آہستی سلو چلنے میں، اس کی طرح تو آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو اس میں بتانا ہے کہ مشبہ کون سا ہے جس جملے میں۔ جی آپ لوگ ساتھ ساتھ بتائیں، جی میں نے تو آپ لوگوں کو بتانا ہی ہے۔ جی کے ساتھ اسے تشبیہ کی جا رہی ہے کچڑے کے ساتھ، اور وجہ تشبیہ اس میں بتا بن جائے گی، جی فی البدء، سستی مطلب باتی سستی۔ جی تو اس میں مشبہ کون سا ہے پھر مشیُک کا، ٹھیک ہے یہ، مشیو کا، جی ہاں۔ جی ٹھیک ہے، تو فرسٹ آپشن اس میں کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جی دوسرا وجہ الشبہ فی الجملۃ الجواد فی السرعۃ کالبرق الخاطف ہوا۔ اس میں ہم نے وجہ شبہ بتانی ہے، الجواد جو گھوڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے گھوڑے کا نام ہے، گھوڑا، پھر سرعت تیزی میں، کالبرق الخاطف اچک لے جانے والی بجلی کی مانند ہے۔ الجواد فی السرعۃ گھوڑا تیز رفتاری میں، کالبرق الخاطف اچک لے جانے والی بجلی کی مانند ہے، السورات، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب وجہ شبہ کون سی ہے جی، پہلے تو مشبہ بتائیں کون السورات، سا ہے۔ الجواد گھوڑا مشبہ ہے، جی بجلی جو ہے مشبہ بھی ہے، جی کافر کی کچھ بھی، اور السورات جو ہے وہ وجہ شبہ۔ جی
تو فی السرعاتی، اب یہ بھی دیکھیں کہ مثلا آپ غور کریں تو ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ وجہ شب جو ہے نا وہ جار اس کے مجرور جار کے ساتھ آ رہی ہے، حروف جارہ کے ساتھ. یہ دیکھیں فی حلاوت ہی، اس میں وجہ شب اس نے پوچھی ہے، یہ ویسے بتانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں دیکھیں فی البطء، ٹھیک ہے، فی حلاوت ہی، فی البطء، اور اس میں بھی دیکھیں فی السرعاتی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ایک مسئلہ یاد رکھنے کی عام فہم ہے کہ اس میں جو وجہ شب بیان ہو رہی ہے وہ جار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جار ہے اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے. تو اس اگلی مثال میں بھی سر ایسے ہے فی صلاباتی، یہ بھی وجہ تشبیہ ہے. جی المشبہ بھی فی الجملہ، اس میں ہم نے مشبہ بھی بتانا ہے کون سا ہے اس جملے میں. نہیں ازلہ، ویسے سر ویسے میں نے کہا پھر یہاں جی پر جی بھی ایسے ہی ہم جی، فی الصلابت اس میں، فی الصلابت اس میں وجہ شب ہوگا ازلہ کل حدیدی. مشبہ کل حدید وجہ مشبہ بھی ہے کل حدید لوہے کی مانند. جی تو یہ کیا ہے؟ فی الصلابت سر فی الصلابت وجہ شبہ جی اصلہ جو مشبہ ازلہ مشبہ ہوگا، کاف حرف تشبیہ، کل حدید الحدید، ٹھیک ہے. ازلو پنڈلی یا مشبہ مثلا اس کے جو پٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مضبوطگی وہ لوہے کی مانند ہے، ٹھیک ہے. فی صلابتی اس کی سختی میں، ٹھوس ہونے میں، مضبوط ہونے میں. تو اس میں ازلہ مشبہ ہوگا، کاف حرف تشبیہ، الحدید یہ ادات مشبہ بھی ہوگا، اور فی صلابت وجہ شب ہوگی. تو پوچھا کیا گیا ہے اس میں کہ المشبہ بھی فی الجملہ، اس جملے میں مشبہ بھی کون سا ہے؟ تو حدید جو ہے اس میں یہ مشبہ بھی ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں جی کہ ان السیوف مع الذین قلوبہم کقلوبہن اذا التقى الجمعان. ان السیوف بے شک تلواریں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہیں، قلوبہم جن کے دل، کقلوبہن جن کے دل تلواروں کی طرح ہیں، اذا التقى الجمعان جب دو گروہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. بین نوع تشبیہ فی البیت، اس بیت میں کہتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے وہ بتائیں کہ کون سی تشبیہ کی کون سی قسم جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. دوبارہ دیکھ لیں کہ ان السیوف مع الذین قلوبہم، بے شک تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل، کقلوبہن ان تلواروں کی مانند ہیں، اذا التقى الجمعان جب وہ دونوں گروہ، اذا التقى جب وہ ملتے ہیں، جمعان جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس میں اب بتانا ہے کہ کون سا ہے. پہلے تو ہم نے اس میں ڈھونڈنا ہے کہ حرف تشبیہ بھی محذوف ہے. نئی حرف تشبیہ ذکر ہے، ادات تشبیہ یہ دیکھیں کاف، کاف ہے، ٹھیک ہے. تو جس میں ادات تشبیہ ذکر ہو وہ کون سی تشبیہ ہوتی ہے؟ مرسل ہوتی ہے وہ. جس میں ادات تشبیہ محذوف ہو وہ مؤکد. جی اس میں جس میں ذکر ہو، بس یہ دیکھ رکھے نا کہ کاف ادات تشبیہ ذکر ہوا ہے، تو جس تشبیہ میں ادات تشبیہ ذکر ہو وہ مرسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کاف ذکر کیا گیا ہے، کا قلوبہن، تو اس میں کون سی تشبیہ ہوگی؟ مرسل ہوگی. تو دیکھیں پہلی تو مرسل ہے، پھر دوسری تشبیہ وجہ شبہ محذوف ہے، وجہ شب محذوف ہے کہ ان السیوف مع الذین قلوبہم بے شک تلواریں ان کے ساتھ ہیں جن کے دل تلواروں کی طرح ہیں، اذا التقى الجمعان جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ وجہ شب جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی کہ ان کے دل کیوں تلواروں کی طرح ہیں، کیوں ان کی مانند ہیں. تو اس میں وہ وجہ شب حذف ہے، تو یہ کہلائے گی مجمل. جس تشبیہ میں وجہ شب حذف کی گئی ہو وہ تشبیہ جو ہے وہ مجمل کہلاتی ہے. تو دو یہ تشبیہ بنے گی اس میں، ایک تو مرسل کہلائے گی، دوسری اس کے بعد جو ہے وہ مجمل کہلائے گی. ادات تشبیہ ذکر ہے قلوبہن تو مرسل ہوگی، اور وجہ شب حذف ہے تو اس لیے یہ مجمل کہلائے گی. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ اس میں جو تشبیہ ذکر کی گئی ہے یہ مرسل مجمل ذکر کی گئی ہے. تو یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے. 87 نمبر کویشچن ہے کہ فاعلت بنا فعل السماء بأرضه خلا الامیر وحقہ لم نقدہ.
بین نوع تشبیہ فی البیت، اس میں بتانا ہے کہ کون سی تشبیہ ذکر کی گئی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لے شعر کا کہ فاعلت اس نے عمل کیا ہے، بنا فعل السماء بارضہ، ایسا عمل کیا ہے اس نے جیسا کہ آسمان زمین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اپنی زمین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ فاعلت بنا فعل السماء بارضہ، اس نے ایسا عمل کیا، ایسے عمل کی یا بنیاد رکھی فعل السماء بارضہ، جیسے کہ آسمان معاملہ کرتا ہے اپنی زمین کے ساتھ۔ خلا الامیری، امیر جو ہے، بادشاہ جو ہے، امیر نے انعامات میں ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے۔ وحقہ لم نقدہ، اور بادشاہ کا، امیر کا جو حق ہے، لم نقدہ ہی، ہم اس کا حق جو ہے لوٹا نہیں سکتے، پورا نہیں کر سکتے یا ادا نہیں کر سکتے۔ کہ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ امیر نے انعامات میں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ جیسا آسمان جو ہے وہ زمین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، زمین کے ساتھ تو لیکن ہم کہتا ہے کہ امیر کا جو احسانات ہیں، انعامات ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب اس میں دیکھیں کہ کون سا، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈھونڈنا ہم نے یہ ہے کہ مثل کا انا اور اس التقاف ادات تشبیہ کو اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بالکل استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر تشبیہ کون سی ہوگی جس میں ادات تشبیہ ذکر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں ذکر کیا گیا۔ پھر دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جو بادشاہ کے انعامات ہیں نا، اس کو خلا العمیری، بادشاہ کے انعامات کو تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے ساتھ، کہ جیسے بادشاہ نے ہم پر ایسے احسانات کیے ہیں جیسے کہ آسمان احسانات یا معاملات کرتا ہے اپنی زمین کے ساتھ۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ ذکر ہی نہیں کی گئی۔ بادشاہ کے انعامات کا ذکر ہے کہ جیسے وہ اس نے ہمارے ساتھ معاملات کیے، انعامات ہمارے ساتھ کیے ہیں، اسی طرح آسمان اوپر والے مصرے میں جب دیکھیں گے کہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ معاملات کرتا ہے، مراد آسمان زمین کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے کہ اس سے بارش آتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے پھر جو ہے وہ غلہ اناج اگتا ہے، نباتات اگتی ہیں۔ تو اب امیر کے انعامات کو آسمان کے انعامات مراد بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ معاملات کرتا ہے، تو اس میں وجہ شبہ بھی ذکر نہیں کی گئی۔ تو وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو اور وجہ شبہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو تو وہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے، اور یہ تشبیہ کی عمدہ مثال ہے بلیغ، جس میں ادات تشبیہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو، وجہ شبہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو، وہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے، اور یہ تشبیہ کی ایک عمدہ قسم ہوتی ہے، سب سے عمدہ قسم ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ کریکٹ آپشن یہی ہوگا کہ یہ تشبیہ بلیغ کی مثال ہے، یہ شعر تشبیہ بلیغ کی مثال ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد مثلا اردو میں ہمیں ایک کہتے ہیں قلب والی، وہ شاید ریکارڈنگ میں ہوگا، وہ ایک کروا رہا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کسی نے یہ کہا ہے، جملہ کا ہے کہ لاہور لاہور ہے۔ اب لاہور کو کسے تشبیہ دی گئی ہے؟ سر لاہور سے ادات ذکر کیا ہے کسی نے؟ نہیں وجہ شبہ؟ نہ وجہ شبہ سر، وہ بھی نہیں ذکر۔ ہاں، تو یہ پھر کیا کون سی تشبیہ کہلائے گی؟ پلیز تشبیہ بلیغ ہی کہلائے گی۔ کہا ہے نا کہ لاہور لاہور ہے، تو بس لاہور کو جو ہے نا وہ تشبیہ دی گئی ہے لاہور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب وجہ شبہ بھی بیان نہیں کی گئی کہ کیوں لاہور لاہور ہے، اور ادات بھی ذکر نہیں کیا کوئی بھی اس نے، یا لاہور لاہور کی طرح اردو میں مثلا کہہ لینا سمجھ لیں تو، لیکن تشبیہ تو ہے مثلا کہ لاہور کو لاہور سے تشبیہ گئی، ادات بھی ذکر نہیں کیا گیا اور وجہ شبہ بھی ذکر نہیں کی گئی، تو یہ تشبیہ بلیغ ہوگی۔ اور جب ہم اردو میں اس کو سنتے ہیں نا، اس جملے کو عام فہم سنتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، کہ لاہور کی مثال ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو لاہور کو لاہور سے ہی تشبیہ دے دی کہ مثلا اس کی مثال ہی نہیں ہے شہروں میں، ایسا وہ شہر ہے، تو لاہور کو لاہور سے تشبیہ دی کسی نے، عادات بھی ذکر نہیں کیا، وجہ بھی ذکر نہیں کی تھی، تو یہ بلیغ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے یہ جملہ سنا ہے اردو میں اس جملے کو کہ لاہور لاہور ہے، تو سننے والا جو ہے نا وہ فوراً کہتا ہے کہ واقعی لاہور لاہور ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جو اس کی رنگینیاں جو مثلا وزٹ کیا ہوا ہے،
یا رہتے ہیں، تو جب یہ انسان اس جملے کو سنتا ہے تو اس پر ایک تاثر اور ایک اثر ہوتا ہے، یہ جملہ اس پر ایک اثر چھوڑتا ہے اس گفتگو. اسی طرح جب بلاغت ہے، بلیغ تشبیہ ہوگی تو اس میں بھی انسان کے ذہن پر ایک اثر ہوتا ہے. اب دوسرا اسی طرح استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک جز جو ہے مشبہ وہ حذف ہوتا ہے، مشبہ بھی کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 رکن ہوتے ہیں نا اس کے، تو اس میں ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، مشبہ جو ہے اس کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے. اور استعارہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو جی سر. جی ایسے ہی ہے. اب اس کے اسی طرح آپ کو جملہ ایک میں بتاتا ہوں، اس میں آپ سنیں. مثلا پچھلے دنوں مثلا ایک وہ نظم تھی، یا مثلا وہ زبان ضد عام تھی، لوگ سنتے رہے ہیں کہ اب روٹی جو ہے وہ کون کھاتا ہے؟ بندہ کھاتا ہے، آدمی انسان جو بھی ہے، مرد و عورت ہے، انسان کھاتا ہے اسے، روٹی کو. تو اگر روٹی کے جو جیسے وہ ایک پنجابی کا تھا وہ کہ کیا ہے وہ جملہ تھا کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، ایسے ہی تھا. اب روٹی تو آدمی نہیں کھاتی، انسان کو نہیں کھاتی، انسان جو ہے وہ لقمہ کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ شروع میں وہ حذف کر دیا، آدمی کو ختم کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جو کھانے والا ہے اس کو مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا اس نے، کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے. اس کی مثلا استعارہ کیا ہے، اس میں چھپی ہوئی بات کیا ہے کہ انسان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو انسان اپنا آپ گنوا دیتا ہے روٹی کی خاطر. اور اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے روٹی اس کو کھا گئی ہے انسان کو. تو یہ اب جب یہ استعارہ سنتا ہے کس انسان، اب جب یہ مثلا کلام سنتا ہے، پہلی بات تو یہ اس کلام کی طرف فوکس کریں. جب انسان کلام سنتا ہے تو واہ واہ کہتا ہے کہ کتنا اچھی گفتگو، کتنا کلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کلام میں بلاغت زیادہ ہے، تشبیہ سے نکل کے، کلام بلیغ سے نکل کے یہ استعارہ میں آ گیا ہے. اور استعارہ جو ہے یہ بلاغت سے، تشبیہ سے زیادہ وہ فصیح ہوتا ہے. عام مثلا روٹین میں ہمارے ہاں اس طرح کے مثلا لفظ جو ہے وہ ایگزامپل جو ہے ہماری بولی میں، پنجابی میں یا اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مثلا فوکس نہیں ہوتا ہے اس طرف. تو اس لیے وہ چیزیں جب یہ اس پہ آپ کو ہولڈ ہوگا، اسی لیے علماء جو ہے نا، بلاغی شین اور علم العروض کے جو علماء ہیں اور علم القوافی کے جو علماء ہیں، کہتے ہیں کہ یہ علوم جو ہیں، بلاغت ہو، علم صرف و نحو ہے، یا اس کے علاوہ یہ جو علوم، جب انسان اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے، اس میں ہولڈ مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو ان کی گہرائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو جب اس کی اصطلاحات کا پتہ ہوگا، یہ ان پہ ہولڈ ہوگا انسان کو. اور جب تک ہولڈ نہیں ہوگا اس کی، مثلا ہاؤ ناؤ کا ہی انسان کو معلوم نہیں، تو پھر انسان آگے اس سے نہیں بڑھ سکتا وہ چیزیں. بہرحال دیکھیں جی، بات کر رہے تھے تشبیہ بلیغ کی، کہ یہ عام جو دوسری تشبیہات ہیں، مرسل ہے، مؤکد ہے، مفصل، ان میں بلیغ ہوتی ہے. اور بلیغ کی مثال یہ تھی کہ نہ تو ادات تشبیہ ذکر ہو، نہ وجہ شبہ ذکر ہو. اس کے بعد ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس. 90 نہیں ہے یہ، اس سے جی 88 میں دیکھیں کہ ولا کتب الا المشرفیۃ عندہ ولا رسل الا الخبیث الرمرمی بین نوع تشبیہ فی البیت. اس شعر میں جو تشبیہ ذکر کی گئی ہے وہ بتانی ہے، بیان کرنی ہے کہ کون سی ہے. کہ ولا کتب الا المشرفیۃ عندہ ولا رسل الا الخمیس الرمرمی. ولا کتب الا المشرفیہ، کہ اس کا ممدوح جو ہے کہتا ہے کہ ولا کتبہ، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، الا المشرفیۃ عندہ، مگر اس کے پاس جو ہے نا ایک تلوار ضرور ہے. ولا رسل، اس کے پاس کوئی بھی قاصد نہیں ہے، الا الخمیس الرمرمی، لیکن اس کے پاس ایک لشکر ضرور ہے، ایک زبردست لشکر موجود ہے. اب 2 چیزیں اس میں ذکر کی جا دوبارہ رہی کر ہیں. دیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے، کہتا ہے کہ میرے ممدوح کے پاس کتابیں نہیں ہیں لیکن تلوار ضرور ہے، اور میرے ممدوح کے پاس قاصد کوئی نہیں ہے مگر ایک زبردست لشکر موجود ہے. اس میں اب جو ہے نا بتانا ہے کہ کون سی تشبیہ استعمال کی گئی ہے. پہلے تو دیکھیں اس شعر میں کوئی ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی.
بتائیں جی، مثلا وجہ شبہ کیا ہونی تھی اور کس چیز کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ رسول قاصد جو ہے نا، اور جی جی، کتابوں کی بلیغ ہوگی کہ اس میں تشبیہ میں ایک تو ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا گیا، دوسرا اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ ذکر نہیں کی گئی، تو یہ بھی تشبیہ بلیغ ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں لَکَ سیرۃ کصحیفۃ الابرار طاہرۃ نقیۃ، اس جملے میں کہتے ہیں تشبیہ کون سی ذکر کی گئی ہے؟ تو لَکَ سیرۃ کصحیفۃ، تو کاف ادات تشبیہ ذکر ہوا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ تشبیہ مرسل کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لَکَ سیرۃ، تیرا کردار ایسا ہے، تیری سیرت ایسی ہے، کصحیفۃ الابرار، جیسا کہ نیک لوگوں کے کصحیفہ اعمال ہیں۔ کیوں؟ یہ مشبہ جیسے بھی طاہرۃ نقیۃ، جیسے ان کے اعمال، جو ان کے نامہ اعمال پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح طاہرۃ پاک اور نقیۃ وہ صاف ہوتا ہے، اسی طرح تیری سیرت، تیرا کردار جو ہے وہ پاک صاف ہے۔ تو کاف حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا کردار کو تشبیہ دی گئی ہے صحیفے کے ساتھ۔ تو سیرت اس میں مشبہ ہوگا، صحیفہ اس میں مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ ہوگا، مشبہ بھی اور طاہرۃ نقیۃ یہ وجہ شبہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر کہلائے گی کاف ادات تشبیہ تو مرسل کہلائے گی، اور پھر اس میں ادات تشبیہ ذکر ہے، مفصل اس میں وجہ شبہ بیان کی گئی ہے، تو یہ طاہرۃ نقیۃ تو یہ مفصل کہلائے گی۔ تو اس تشبیہ میں جو ہے یہ مرسل اور مفصل کی مثال ہے یہ تشبیہ، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ تشبیہ مرسل مفصل ہے۔ اس کے بعد ہے 90 میں کہ المال سیف نفعا وضرا، کہ مال جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے، نفعا وضرا۔ اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ بھئی یہ نو تشبیہ فی الجملہ تھی، کہ اس میں کون سی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے تشبیہ؟ جی بینش امین، جی بینش امین بتائیں، جی بینش امین بتائیں، مائک آن کریں جی جلدی اگر سن رہے ہیں تو۔ چلیں جی، وہ اس میں دیکھ لیں المال سیف، مال کو تشبیہ دی گئی ہے تلوار سے، لیکن اس میں ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا گیا۔ المال سیف، مال جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے، تو ادات تشبیہ ذکر نہیں ہے، تو جس میں ادات تشبیہ ذکر نہ ہو وہ مؤکد کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ ہوگی، مؤکد ہوگی۔ اور وجہ شبہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے تلوار جو ہے نا وہ نفع اور نقصان نفع نقصان ٹھیک ہے ہوتا ہے اس کے ساتھ، اسی طرح مال جو ہے وہ بھی انسان کو نفع اور نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جو ہے وجہ بیان کی گئی ہے، تو جس تشبیہ میں ادات تشبیہ حذف ہو وہ مؤکد کہلاتی ہے، فرسٹ یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی وجہ شبہ بیان کی گئی ہے تو وہ مفصل کہلائے گی۔ تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا گیا تو مؤکد اس لیے ہے، کاف جو ہے المال سیف میں کاف جو ہے حذف ہے، اور نفعا وضرا یہ وجہ شبہ بیان کی گئی ہے، تو پھر یہ مفصل ہے۔ تو فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ مؤکد اور مفصل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ العلم نور، اس کے علاوہ بھی ایک مثلا اگزامپل ہے العلم نور، علم نور ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب اصل میں تھا کہ العلم کالنوری، علم نور کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، فی الہدایتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو حذف کر دیں کہ العلم نور تو یہ تشبیہ بلیغ ہوگی، اگر اس میں وہ ادات تشبیہ لے آئیں العلم کالنوری فی الہدایتی تو اس میں پھر وہ ادات تشبیہ بھی آ گیا ہے، وجہ شبہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح المال سیف، اور ٹھیک ہے جی یہ مؤکد اور مفصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ مثلا نفع اور نقصان میں کیسے ہے کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد جو ہے اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وہ اگر اچھی اولاد ہوگی، مال اچھے کاموں میں خرچ کرے گا تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت بہتر ہوگی۔ تو اگر وہ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے، مال کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے اس کے لیے۔
اس کے بعد ہے قال اللہ تعالی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس میں بتانا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں کون سی تشبیہ کا ذکر کیا گیا، بیان ہوئی ہے. تو یہ سورۃ الرحمن پارہ نمبر 28 کی آیت ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ. وَلَهُ الْجَوَارِ ای السفن، جوار کا معنی ہوگا السفن، جہاز کو کہتے ہیں، کہ جوار سے مراد السفن کشتیاں، جہاز. وَلَهُ الْجَوَارِ منشآت، منشآت کا معنی ہوگا الجاریہ، چلنے والے، ٹھیک ہے. فی البحر، کس میں؟ دریا میں. کالاعلام، یہ اعلام سے مراد پہاڑوں کے جبال، جبال ہوگا، ٹھیک ہے. ارتفاع، مثلا الجبال مرتفعون، جو مرتفعتن، بلند بالا پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ جہاز ہیں جو چلتے ہیں، یا کشتیاں ہیں جو چلتی ہیں باہر پانی میں، سمندر میں. کل اعلام، اور وہ ایسی ہیں، اتنی بڑی ہے کشتیاں ہیں کہ جیسے وہ پہاڑوں کی مانند ہیں، بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ہیں. تو اس میں اب جو کشتیاں ہیں نا، ان کو تشبیہ دی گئی ہے. کس کے ساتھ دی گئی ہے جی تشبیہ؟ پہاڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. پہاڑوں جی، جو چلتے تو نہیں ہیں، بہرحال تشبیہ دی گئی، جتنے ویسے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اس میں، اور وہ تو ساکن رہتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ان کی ہیبت کی وجہ سے، اونچائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ تشبیہ کل اعلام. تو کاف ادات تشبیہ ذکر ہوا ہے اس میں، تو یہ مرسل ہوگی، ٹھیک ہے. اب مجمل کیوں ہے کہ ان کشتیوں کو، جہازوں کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے پہاڑوں کے ساتھ؟ وجہ ذکر ہی نہیں کی گئی. سر وجہ شبہ حذف کی ہے. جی، تو وجہ شبہ حذف ہے، تو اس لیے یہ کہلائے گی مجمل. جس میں وجہ شبہ حذف ہو وہ تشبیہ مجمل کہلائے گی. تو یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اس میں مرسل اور مجمل یہ دونوں تشبیہات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا جی. کہ القلوب کالطیر فی الالفۃ، مرسل اور مفصل کی مثال ہے کہ القلوب کالطیر فی الالفۃ اذا انست. تو کاف ادات تشبیہ ذکر ہوا ہے، مرسل ہوگی. فی الالفۃ اذا انست، اور وجہ شبہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں دل جو ہے وہ پرندے کی مانند ہیں، کہ الفت میں، کہ جب وہ مانوس ہو جائیں کسی کے ساتھ. تو اس میں دونوں کا ذکر ہے، ادات تشبیہ کا، کاف کا اور وجہ شبہ کا. تو مرسل اور مفصل کہلائے گی. فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد 93 میں پوچھا جا رہا ہے کہ رأی الحازم میزان فی الدقۃ. رأی الحازم، تجربہ کار کی رائے جو ہے، میزان، وہ ایک ترازو کی مانند ہے، فی الدقۃ، پیچیدگی میں، دقیق کام میں، کسی میں بھی مشکل کام میں، فی الدقۃ. تو اس میں کیا ہے جی کہ رأی الحازم میزان، تجربہ کار کی رائے کو میزان سے تشبیہ دی ہے، لیکن ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا اس میں، فی الدقۃ. اور یہ وجہ شبہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو پھر یہ مثال ہوگی رأی الحازم میزان، کاف ادات تشبیہ حذف ہے، مؤکد ہوگا، اور وجہ شبہ بیان کی گئی ہے تو مفصل ہوگی. دیکھیں جی اگلے پیج پہ، تو اسی طرح ہی ہے کہ رأی الحازم میزان، اس کی رائے کو میزان ترازو سے تشبیہ دی، لیکن عادات نہیں ذکر کیا. تو جس میں تشبیہ میں عادات ذکر نہ کیا جائے وہ مؤکد ہوگی. پھر اس کے بعد مفصل اس لیے ہے کہ فی الدقۃ اس میں وجہ شبہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی مشکل ہو، پیمانہ آپ کے پاس ہو، کوئی ترازو ہو، آپ کو مشکل ہے کہ کسی چیز کو الگ الگ کرنا ہو، تولنا ہو کہ کتنا ہے وزن، کون سی چیز کتنی ہے، تو آپ ترازو کے ذریعے اس کو تول سکتے ہیں. تو اسی طرح جو حازم تجربہ کار ہے، اس کی رائے جو ہے وہ بھی یہی کام دیتی ہے جو میزان دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، مفصل، مؤکد مفصل. اس کے بعد دیکھیں کہ ان ھذا الشعر فی الشعر ملک صار فہو الشمس والدنیا فلک. اس میں بتانا ہے کہ اس شعر میں کون سے، جیسے لاہور. اس کے بعد ہے کہ ان ھذا الشعر فی الشعر ملک. ان ھذا الشعر، یہ شعر جو ہے، فی الشعر، شاعری میں، فرشتے کی مانند ہے. ملک ایسے ہے کہ جیسے فرشتہ ہے. صار فہو الشمس، پس وہ سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ گیا. والدنیا فلک، اور دنیا جو ہے وہ ایک فلک ہے.
بھئی نو تشبیہ فی البیت، اس شعر میں بتانا ہے کہ کون سی تشبیہ ذکر کی گئی ہے کہ کم وجوہ مثل النہار ضیاء لنفوس کاللیل فی الظلام، کم وجوہ مثل النہار ضیاء، کم وجوہ کتنے ہی چہرے ہیں، مثل النہار دن کی طرح، ضیان جو روشن ہے، کتنے ہی چہرے ایسے ہیں کہ جو دن کی طرح روشن ہیں، لنفوس کاللیل فی الظلام، ان دلوں کے لیے کاللیل جو اندھیرے میں ہیں، جو رات کی مانند ہیں، ظلمت میں رات کی مانند ہیں، یا ان دلوں کے لیے مثلا بہت سے چہرے ایسے ہیں جو روشنی میں، ضیاء میں دن کی مانند ہیں، اور وہ چہرے کن کے لیے روشن ہے، ضیاء ہے؟ وہ دل جو تاریکی میں، ظلم میں رات کی مانند ہیں، ان دلوں کے لیے۔ تو اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی تشبیہ استعمال ہوئی ہے، تو کم وجوہ مثل النہاری، تو مثل بھی استعمال ہوا ہے، اور نیچے دوسرے مصرے میں الشطر الثانی میں دیکھیں گے تو کاف ادات تشبیہ ہوا ہے، تو یہ مرسل ہوگی، ٹھیک ہے، مرسل کی مثال ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ اس میں وجہ شبہ بیان کی جا رہی ہے فی الاظلام، ظلمت میں، کاللیل نفوس جو ہیں وہ دل، جہاں انسان جو ہے وہ کیسے ہو گئے ہیں، کاللیل رات کی طرح، ٹھیک ہے، تو رات مشبہ، نفوس مشبہ، یہ مشبہ بھی لیل ادات تشبیہ، اور فی الاظلام جو ہے یہ ادات تشبیہ، وجہ شبہ، سوری، فی الاظلام جو ہے یہ وجہ شبہ ہوگی کہ ظلمت میں دل جو ہے وہ رات کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزوں کا ذکر مل رہا ہے، ادات تشبیہ بھی ذکر ہے، مثل اور کاف، تو یہ مرسل کہلائے گی، اور اس میں وجہ شبہ کا ذکر ہے تو پھر یہ مفصل کہلائے گی، کہ جس میں وجہ شبہ کا بیان ہو، ذکر کیا گیا ہو، وہ مفصل کہلاتی ہے۔ تو یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ مرسل اور مفصل کی مثال ہے، یہ والا شعر۔ اس کے بعد 96 میں کہا جا رہا ہے الحمیۃ من الانام کالحمیۃ من الطعام، بین نوع تشبیہ فی الجملہ۔ تو الحمیۃ من الانام، انام کہتے ہیں، الحمیۃ پرہیز ہے، من الانام لوگوں سے، کالحمیۃ جیسے کہ پرہیز ہے، من الطعام جیسے کہ کھانے سے پرہیز ہے۔ تو حمیہ سر کا یہ معنی انعام پرہیز، سے نون انام مراد کہتے ہیں نہیں ہوگا؟ لوگوں کو، سر یہ نیم سے نہیں ہوگا، نوم سے جی نکلا سر، ہوا سونا ہے۔ نیند، اسی سے بھی ہوتا ہے، نوم سے، نیند سے بھی ہے، نومس کے، ٹھیک سر ہے، انعام مخلوق سے انعام کرتے ہیں، مخلوق میں بھی آئے گا، سننا تو انعام خیر مخلوق، الانام، سر یہ انعام وہ مخلوق سے کرتے ہیں، جی الانعام جو ہے نا یہ مخلوق ہے۔ جی، پیر کرم شاہ صاحب کی بک ہے حجیت حدیث میں، پیر کرم شاہ صاحب بیرا شریف والوں کی، جنہوں نے ضیاء القرآن اور ضیاء النبی ہے، سنت خیر الانام، سنت اس کا طریقہ خیر الانام جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ کی سنت کی جو حجیت ہے نا، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اس کتاب میں۔ آپ سلیبس میں جو ایم اے کا، اسلامیات کا، یا بی اے کا کوئی بھی حجیت حدیث کا جو پڑھتے ہیں نا پورشن، کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے، وہ اگر آپ اس بک کو اسٹڈی کریں اور اس کو سلیبس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے انہوں نے ان کی بک سے لے کے سلیبس بنایا ہوا ہے، مثلا وہ پورشن جو ہے اس سے مثلا لیا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، بہرحال وہ مفصل لکھی ہوئی ہے۔ تو انعام جو ہے وہ مخلوق، جی سر مخلوق وہ کو 8th کہتے ہیں، کلاس ٹھیک کی ہے، بک تو ہے۔ انسان جن لوگوں سے، الحمیۃ من الانامی، لوگوں سے پرہیز ہے، کالحمیۃ من الطعام جیسے کہ کھانے سے ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ کاف جو ہے ذات تشبیہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ مرسل مرسل ہوگا، ہوگی، اور اب وجہ شبہ نہیں بیان کی گئی، پہلے ایک مجمل، لوگوں سے پرہیز ہے، کیوں پرہیز ہے جی پتہ نہیں، کہ بتایا نہیں جا رہا، کالحمیۃ من الطعام جیسے کہ کھانے سے پرہیز ہے، کیوں کھانے سے پرہیز ہے، وجہ بیان ہی نہیں کی گئی، تو اس لیے جس تشبیہ میں وجہ شبہ بیان نہ کی گئی ہو تو وہ مجمل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہوگی مرسل اور مجمل، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کأن سواد اللیل شعر فاحم، کأن سواد اللیل گویا کہ رات کی جو تاریکی ہے ایسے ہے، شعر فاحم کہ جیسے کالا بال، سیاہ بال،
تو اس میں پوچھا جا رہا ہے بین الغرض من التشبیہ فی هذه الجملہ، اس جملے میں کہتے ہیں کہ غرض جو تشبیہ ہے نا وہ بیان کریں کہ وہ کون سی ذکر ہوئی ہے، مبالغہ ہے یا اس میں حال المشبہ ہے، بیان مقدار یا تزیین المشبہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے کأنہ گویا کہ سواد اللیلی رات کی تاریکی جو ہے ایسے ہے کہ شعر فاحم کالا سیاہ بال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ رات جو کالا بال ہے، جیسے بال سیاہ ہوتے ہیں وہ زیادہ سیاہ ہے، اسی طرح رات جو ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہے۔ تو اس میں کیا کیا گیا ہے جی، پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مشبہ ڈھونڈیں جی کون سا ہے پہلے، اور مشبہ بھی کون سا ہے۔ رات مشبہ، جی بال رات مشبہ کی بھی، طریقی مشبہ، جی رات کے سواد اللیل جو ہے، ٹھیک ہے، اور شعر فاحم یہ مشبہ بھی، ٹھیک ہے، رات کی جو تاریکی کو جی سر، کالے بال سے سیاہ بال سے مشبہ، تشبیہ دی ہے، یہ مشبہ بھی ہوگا، اور کأنہ جو ہے اس میں جی ادات سر، تشبیہ ہوگا۔ بہرحال اس کو ہم نے وجہ شبہ جائیں یہ تو ذکر نہیں کرنی، ہم نے اغراض ڈھونڈنی ہے کہ کون سی ہے، اور اغراض بھی کس کی ڈھونڈنی ہے، مشبہ بھی کا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب جو ہے نا ہر حالت بیان کی جی حال بیان کیا گیا ہے کس کا، مشبہ بھی کا، ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو بال ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ عرب، پہلے ہم نے ایک ایم سی کیوز کیا تھا نا کہ اگر عرب جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں اس میں اختبارات میں سے کہ جب کسی کو کہنا ہو کہ مثلا ایک تو ہوتا ہے سیاہ، تو ایک کہتے ہیں کہ کالا سیاہ ہے، کالا کہتے ہیں بلیک ہے، اس کے بعد سیاہ بھی کہتے ہیں کالا سیاہ ہے، یہ اس میں شدت پا دیتے ہیں نا، مثلا مبالغہ ہوتا ہے، تو عرب کیا کہتے ہیں اس کے لیے، اسود حالک، جی تو اسود حالک، تو اب اس میں بھی ہے شعر فاحم کہ یہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سیاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مبالغہ کیفیت سے کیا گیا ہے زیادہ کس میں، بیان کرنا مبالغہ ہوتا ہے نا، جی زیادہ بیان کرنا، تعریف کو زیادہ بڑھا چڑھا کے اصلیت سے جی، مبالغہ آرائی جیسے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ شعر فاحم مشبہ بھی جو ہے نا یہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حال میں بھی مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ شعر اگر بال ہی کہہ دیتے تو پتہ تھا کالے ہوتے ہیں وہ، لیکن ساتھ جو ہے اس نے فاحم کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سیاہ ہے، تو مبالغہ کیا ہے اس نے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا اس کا فرسٹ آپشن، کل مبالغہ تو فی بیان حال المشبہ، یہ مشبہ ہے شعر فاحم، اب اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور اس میں بھی حال کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مبالغہ کیا جا رہا ہے، تو یہ غرض یہ ہے کہ المبالغہ تو فی بیان حال المشبہ بھی، تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے 92 میں کہہ رہا ہے کأن النبل کلامہ وکأن الوبل نوالہ، اس میں پوچھا سر جا رہا ہے کہ 98، اس میں کیا ہے جی، اس میں وہ کہ المبالغہ تو فی النبل پہلے کہ اس میں کہ گویا کہ تیرا اس کے کلام میں گویا نبل کہتے ہیں، اس میں کدھر گیا جی، جی یہ دیکھیں کہ کأن النبل کلامہ، کہ کأن گویا کہ النبل، نبل کہتے ہیں تیر کو، کلامہ گویا کہ اس کے کلام میں تیر ہے، یا اس کا کلام ایسے ہے جیسے کہ کسی میں تیر چبھتا ہے نا، جیسے تیر چلا رہا ہے وہ باتوں کے، تو کأن گویا کہ نبل وہ تیر ہے، کلامہ اس کا کلام، وکأن الوبل نوالہ، اور وبل کہتے ہیں بارش کو، نوالہ کہ اس کی جو ہے نا مثلا موسلا دار بارش اس کی عطایا ہیں، وکأن الوبل، اور وہ بارش ہیں اس کے کیا ہیں، عطایا، نوالہ، یہ ایک جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے ہیں نا، واما نوالہ، کیا ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کی عطایات ہوں کسی پر، ٹھیک ہے، کسی پر مہربان ہو، تو کہتا ہے کہ اس کا کلام جو ہے نا ایسے ہے، کأن النبل کلامہ، اس کا کلام ایسے ہے جیسے کہ تیروں کی مانند ہے، وکأن الوبل نوالہ، اور اس کے عطایا جو وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے نا، کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ بارش ہے، ٹھیک ہے، جیسے بارش آتی ہے تو ہر ایک کو اس میں اپنے پرائے کا خیال نہیں کرتی، روڑی پہ بھی برس رہی ہے اور
گھر پہ بھی برس رہی ہے، اچھی چیزوں پہ، پھولوں پہ بھی برس رہی ہے، گندگی پہ برس رہی ہے، تو تمام اس میں شامل اس کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اس کی عطا جو ہے نا میرے ممدوح کی، وہ ایسے ہے وَكَأَنَّ الْوَبْلَ نَوَالُهُ، اس کی جو عطایات ہیں لوگوں کو، وہ سخاوت ہے، وہ بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کلام جو ہے ممدوح کا، وہ ایسے ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ تیر جو ہے وہ برسا رہا ہو، باتوں کے تیر چلا رہا ہو۔ تو اس میں اب پوچھا گیا ہے جی کہ بتانی ہے کہ اغراض کون سی ہے۔ مبالغہ ہے، حال بیان اور مبالغہ رہی تھی۔ جی مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے اس میں، المبالغہ فی بیان حال المشبہ بھی، ٹھیک ہے جی، مشبہ بھی کا اس میں وہ مبالغہ آرائی بیان کر رہے ہیں۔ اس میں مبالغہ کیسی ہے کہ اس کا کلام جو ہے اس کو تیر کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی عطایات کو بارش سے تشبیہ دی ہے، تو اس میں مبالغہ کر دیا اس نے۔ اگر ویسے کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے ساتھ کہ عطا تو کرتا ہے لیکن ایسے کرتا ہے جیسے بارش لوگوں کو عطا کرتی، تو مبالغہ کیا ہے اس نے۔ المبالغہ فی بیان حال المشبہ، مشبہ بھی کے حال میں مبالغہ ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یزور الاعادی فی سماء اجاجۃ اسنۃ فی جانبیہا الکواکب، کہ یزور الاعادی، اعداء ان کی جو ہے نا دشمن، یزور الاعادی وہ دشمن سے ملتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے جہاں اس کا سامنا کرتا ہے، فی سماء اجاجۃ، اجاجۃ کہتے ہیں گرد و غبار کو، فی سماء کہ گرد و غبار کے آسمان میں وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے، اسنتہ فی جانبیہ الکواکب، اس کے نیزے کے، اسنتہ فی جانبیہ الکواکب، اس کے نیزے کے دونوں جانب ستارے ہیں، اسنتہ اس کے ہیں جی نیزے کے گرد کیا ہے، فی جانبیہ دونوں طرف الکواکب ستارے ہیں۔ اب اس میں یزور الاعادی وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے، فی سماء اجاجۃ گردوں کے آسمان میں وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے، اسنتہ فی جانبیہ الکواکب، اور اس کے نیزے کے گرد جو ہیں دونوں طرف ستارے ہیں۔ بین الغرض من التشبیہ فی ھذا البیت، اس میں کہتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ حال بیان ہوا ہے، تو پہلے تو کہتے ہیں کہ کلاہما صحیح، دونوں درست ہیں، بیان حال المشبہ، کہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یزور العادی فی سماء اجابۃ، کہ اس کا حالت یہ ہے کہ وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے گرد و غبار کے آسمان میں، مثلا میدان جنگ میں وہ ڈرتا نہیں، اپنے دشمن کا سامنا کرتا ہے میدان جنگ میں، میدان کارزار میں وہ جاتا ہے اور اس کا سامنا کرتا ہے۔ پہلے تو اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، بیان مقدار حال المشبہ اسنتہ فی جانبہ الکواکب، اس کے جو نیزہ ہے نا اس کے کہتا ہے کہ دونوں جانب ستارے ہیں۔ اس میں پھر جو بیان مقدار حال المشبہ، اس کی حالت کا جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے، مقدار حال المشبہ، تو دونوں چیزیں اس میں مل رہی ہیں۔ ایک تو بیان حال المشبہ ہے کہ اس کا حال کیا ہے، پھر اسنتہ فی جانبہ الکواکب، یا دوسرا جو ہے نا مصرع اسنت، اس کا جو نیزہ ہے اس میں کیا ہے، فی جانبہ الکواکب، اس میں کہ دونوں طرف ستارے ہیں، اور یہ حالت ہے، مقدار ہے، ٹھیک ہے، بیان ہو رہا ہے اس کی حال المشبہ۔ اس میں دیکھیں نا تلوار جو ہے نا درمیان میں دستہ جو ہے اس کا وہ نیزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سائڈیں جو ہیں دونوں، اگر تلوار کو آپ نے دیکھا ہو تو دونوں طرف سے وہ نکلی ہوتی ہے نا دستے سے، دونوں طرف وہ بنی ہوتی ہیں، مثلا وہ اس کی شیپ وغیرہ کوئی مثلا انہوں نے بنائی ہوتی ہے، ایک تو درمیان میں دستہ ہوتا ہے سیدھی، اور درمیان میں ایک پھالے وغیرہ جو ہے دیگر چیزیں، گنتی جو ہوتی ہے نا دونوں طرف، جس کو زمین وغیرہ سخت کو کھیڑتے ہیں، اس طرح تلوار کے سائڈ پہ بھی دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کواکب، کوئی اس میں بنائی ہوگی اس نے چیز تلوار کی سائڈوں پہ، دونوں پہ، دستے کے درمیان میں سائڈوں پہ، تو اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی مقدار بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی ایک دونوں طرف جو ہے وہ کواکب ہیں، اور اوپر جو ہے اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے مشبہ کا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں مشبہ کا کیا ہے، اسنتہ کا، اس کی مقدار بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی دونوں سائڈ پہ وہ کواکب ہیں، ستارے ہیں۔ تو تشبیہ تو ہے یہ، ٹھیک ہے، اور باقی اس میں جو ہے اس کی اغراض پوچھی ہیں،
تو تشبیہ کا نہیں پوچھ رہا ہے کہ کون سی اغراض بتانی ہے، تو یہ دونوں درست ہیں۔ پہلے تو مبدوع کا حال بیان کیا جا رہا ہے، بیان و حال المشبہ، پھر اس کا جو نیزہ ہے پھر اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے کی حالت بیان کی جا رہی ہے، مقدار بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو دستہ نیزہ ہے اس کی دونوں جانب ستارے ہیں، کواکب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سارا ہی کہہ دیتا کہ اس کا نیزہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج ہے، چاند ہے، تو پھر وہ تو مثلا مبالغہ تھا، تو اس نے تھوڑی سی کنڈیشن جو ہے اس میں لگائی اور بیان کیا کہ اس کی دونوں جانب یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ بیان و مقدار و حال المشبہ ہے، تو کلاہما صحیح، یہ دونوں آپشن اوپر والے درست ہیں، تو کلاہما صحیح اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کلماتی قلائد الاعناق، میرے کلمات جو ہیں قلائد اعناق، گردنوں کے، اعناق عنق ان کی جمع ہے، یہ گردن کو کہتے ہیں۔ کلماتی میرے کلمات قلائد ہار ہیں، گلے کے ہار ہیں۔ سوف تغنی الدہور وہی بواق، سوف تغنی الدہور، دہر جو ہے زمانہ وہ پورا کر دے، غنی ہو جائے گا ان قریب، مثلا ختم ہو جائے گے، واہی بواق، اور یہ جو ہے نا کلمات، یہ کہتے ہیں اس کی طرف واہیہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، واہی بواق، اور یہ باقی رہیں گے۔ کہتا ہے کہ ان قریب زمانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور میرے کلمات باقی رہیں گے۔ پہلے اپنے کلمات کو اس نے تشبیہ دی ہے گلے کے ہار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کلمات ہی میرے کلمات ہیں قلائد الاعناق، اس میں اب دیکھیں کہ ادات تشبیہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا اس نے، تو اپنے کلمات کو، کلام کو یا گفتگو کو اس نے تشبیہ دی ہے گلے کے ہاروں کے ساتھ، جیسے وہ خوبصورت ہوتے ہیں، جب انسان کسی کو پہنتا کہتا ہے کہ میری گفتگو، میری کلمات ایسے خوبصورت ہیں جیسے گلے کے ہار ہوتے ہیں۔ اصل میں پٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ جو گلے میں پٹا لٹکایا جاتا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں، قربانی کے جانور میں کو جو لے کے جاتے ہیں قلائد۔ تو سر یہ قرآن پاک میں بھی ورڈ یوز ہوا قلائد، جی وہ قربانی کے جو جانوروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جب، جی ہدی کے بارے میں جی، قربان۔ تو کہتا ہے کہ میرے کلمات ان گلے کے ہاروں کی مانند ہیں خوبصورتی میں، لیکن کیا ہوگا، زمانہ جو ہے وہ ان قریب وہ ختم ہو جائے گا، تو میرے کلمات جو ہے وہ باقی رہیں گے۔ اب اس میں وہ کیا کر رہا ہے، بین غرض من تشبیہ فی حاضر البیت، اس میں ہم نے بتانا ہے کہ تشبیہ کی غرض کون سی ہے۔ تو تزیین المشبہ، کلماتی قلائد الاعناق اس نے تشبیہ دی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ مشبہ کی مزین کیا گیا ہے، کلمات کو اس نے مزین کیا ہے۔ پہلے تو کلمات جو ہیں وہ اس میں کیا ہوں گے جی، مشبہ ہوں گے، مشبہ، اور مشبہ قلائد ہوں گے، الاعناق سے اس نے مشبہ تشبیہ دی، یہ مشبہ بھی ہوں گے، کاف ادات تشبیہ مشبہ اس نے بھی ذکر ہے، نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تزیین المشبہ، کلمات کو اس نے مزین کر دیا ہے، کس کے ساتھ، ہار کی خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ تزیین المشبہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مشبہ کی کلمات کی مزین کیا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے مشبہ کو، ٹھیک ہے، خوبصورتی بیان کر رہا ہے مشبہ کی، تو اس کو تزیین المشبہ، ٹھیک ہے۔ کل والے لیکچر میں یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، وہ سارا اپلوڈ ہوگا تو آپ سن لیں گے اس کو، کہ تزیین المشبہ، تقبیح المشبہ، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو غرض ہے وہ مشبہ کو خوبصورت بنانا ہے۔ وجہہ صبح ولکن صار الجسم ظلام، وجہہ صبح، اس کا چہرہ جو ہے صبح، وہ صبح کی مانند ہے، ولیکن لیکن، سائر الجسم ظلام، لیکن سارا جسم جو ہے مکمل وہ اندھیرا ہے، یا صحیح نہیں ہے۔ وجہ، اس کے چہرے کو تشبیہ دی ہے صبح کے ساتھ، ولیکن لیکن ساتھ اس چیز کا بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ سائر الجسم، لیکن اس کا جسم جو ہے ظلام، وہ اندھیرا ہے، اندھیرے کی مانند ہے، سارا جسم اس کا جو اندھیرے میں ہے۔ بین الغرض من التشبیہ فی حاضر البیت، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں وجہ صبح، اب پورا جسم جو ہے نا اس میں سے ایک چہرے کو اس نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وجہ صبح، اس میں وجہ جو ہے اس کا وہ مشبہ ہوگا، صبح وجہ تشبیہ ہوگی، اور ادات تشبیہ اس میں کاف جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، چہرے کو صبح سے تشبیہ دی ہے لیکن ادات نہیں ذکر کیا گیا، تو اس میں وہ بیان کر رہا ہے چہرے کی خاصیت، خوبی بیان کر رہا ہے، حال بیان کر رہا ہے کہ وہ صبح کی مانند ہے، تو وجہ اس میں مشبہ ہوگا، اور بیان و مقدار و حال المشبہ، تو اس میں یہ فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ اس میں وہ بیان و مقدار المشبہ، بیان و مقدار و حال المشبہ،
مشبہ وجہ ہے تو اس کا حال بیان کر رہا ہے، تو اس میں سے بھی مثلا یہ کہہ لیں کہ پورے جسم میں سے ایک جز اس نے اٹھایا ہے چہرہ، اور چہرہ اس میں مشبہ ہے، اور اس چہرے کے مشبہ کیا وہ حال بیان کر رہا ہے، بیان اس کی، تو بیان اس میں بیان ہے مقدار و حال المشبہ، مشبہ کی حالت کی مقدار کا بیان کر رہا ہے اس میں، تو یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ بیان مقدار و حال المشبہ۔